گہری ناو پارٹ نمبر 4۔ واپسی پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے آفس میں کسی شام سنیکس اور کافی کے لیے آئیں اور کچھ گپ شپ ہو جائے گی۔ نہیں یاسمین، ہم اس کے آفس نہیں جائیں گے، کہیں اور ملنے کا پروگرام رکھیں گے۔ ٹھیک ہے آپی، جیسا آپ کہیں۔ اس نے آپ کا نمبر مانگا تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کرے۔ چلو اچھا ہے، مجھے بھی اس کا نمبر لکھوا دو۔ یاسمین نے اس کا نمبر لکھوایا۔ ہم کچھ دیر علیم کے بارے ہی گپ شپ کرتی رہیں اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ٹی وی دیکھنے لگ گئی، مگر ٹی وی میں کوئی دلچسپی کا پروگرام نہ تھا، تو میں نے رضا کو فون کیا۔ ہیلو رضا اسپیکنگ۔ رضا ریسیو اٹھاتے ہوئے بولا، مسز رضا از ہیئر ڈارلنگ۔ ڈارلنگ کیا بات ہے؟ رضا نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تمہیں بھی بور کروں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا کام تم نے کب سے اپنے ذمے لے لیا؟ رضا کہکا لگا کے بولے، کون سا کام جانی؟ میں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، ارے بور کرنا میرا کام ہے۔ شاید وہ چیز لے کر بولا اور میں اس کی اس بات پر ہنس دی۔ رضا ڈارلنگ آج کیا بناؤں ڈنر کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ ہنی اگر تمہارا فون نہ آتا تو میں کرنے والا تھا۔ آج کیوں نہ شام کا شو دیکھیں، اینیمل انسیکٹ؟ سنا ہے بڑی ہاٹ مووی ہے۔ رضا نے پوچھا۔ جانی اٹ از گریٹ آئیڈیا۔ یاسمین لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے، کمپنی رہے گی۔ میں نے لقمہ دیا۔ ٹھیک ہے ہنی، ڈنر وہیں کریں گے۔ میں نے فوراً یاسمین کو فون لگایا۔ اینیمل انسیکٹ دیکھنے کا پروگرام بنایا ہے آج شام کو، تم لوگ بھی چلو۔ سنا ہے بڑی ہاٹ ہے مووی، میں نے اشتیاق سے کہا۔ بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے، یاسمین نے معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں کردار شینن وہری نے تو سنا ہے بہت ہی بولڈ سین پکچرائز کرائے ہیں، ویسے بھی بولڈ ایکٹریس ہے۔ اچھا پھر کیا خیال ہے، چل رہی ہو؟ کھانا بھی وہیں ہو جائے گا۔ میں نے تصدیق کرنا چاہی۔ چلوں گی، میں ان سے بات کرتی ہوں، اگر ان کا کوئی پروگرام نہ ہوا تو پھر ضرور جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور میں شام کے لیے کوئی ہلکا سا لباس دیکھنے لگی۔ رضا گھر پہنچے تو میں تیار تھی، رضا بھی تبدیل کر کے باہر آئے تو ہم سیدھے مووی تھیٹر جا پہنچے۔ سیٹس رضا نے ٹیلی فون پر ہی بک کرا لی تھی۔ ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر بعد یاسمین اپنے ان کے ساتھ وہیں کیفے ٹیریا میں آ گئی۔ ہیلو ہائی کے بعد کچھ چپس اور سیکس کولڈ ڈرنک لے کر مووی دیکھنے اندر داخل ہو گئے۔ ہم دونوں کیونکہ مووی دیکھتے ہوئے خسر پسر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے ہم دونوں درمیان میں تشریف فرما ہوئیں۔ میری رائٹ سائڈ پر رضا اور یاسمین کی لیفٹ سائڈ اس کا شوہر تھا۔ فلم شروع ہوتے ہی پیک پر چلی گئی اور مکالمے اور مناظرے قابل سنسر تھے۔ اصل میں یہ نیو یارک میں ایک سچا واقعہ جس کی کافی تشہیر ہو چکی تھی پر مبنی مووی بنائی گئی اور لوگوں کی امیدوں کے پیش نظر کافی بولڈ بنائی گئی تھی۔ ہاف ٹائم میں جب باہر کھلی ہوا میں نکلے تقریباً سب کی ہی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ ہم دونوں لیڈیز روم میں چلی گئیں اور فریش ہو کر نکلنے لگیں تو یاسمین نے میری چٹکی لی۔ وہ چٹکی لینے کی عادت بد میں مبتلا ہے، ہر وقت بے وقت بھی چٹکی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے سامنے اشارہ کیا جہاں ایک دیسی جوڑا ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ میں نے شانے اچک کر اگنور کرنے کا کہا تو یاسمین نے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا، یہ علیم کی بیوی شمیم ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، ارے کل تو علیم نے اس کو بیوی کہہ کر ہمارے ساتھ تعارف کروایا تھا۔ اتنے میں یاسمین لیڈیز روم کی طرف بڑھی اور ہم چونکہ باہر نکل رہے تھے تو آمنا سامنا تو ہونا ہی تھا۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور پاس آ کر ہیلو ہائی کہنے کے ساتھ ہی یاسمین سے لپٹ گئی اور میں نے محسوس کیا یہ لپیٹا الفاظ سے خالی نہ تھا۔ فارمیسی کے سامنے ہماری ملاقات میں بھی شمیم علیم بڑی پیار کی نگاہوں سے یاسمین کو دیکھ رہی تھی۔ خیر اس کے بعد اس نے مجھ سے بھی گلے ملنے کی رسم پوری کی اور حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ علیم اندر مووی تھیٹر میں ہی ہے۔ وہ لیڈیز روم کے اندر چلی گئی۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو جینٹس روم سے علیم اپنی زپ بند کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ ہماری اس پر نظر پڑی تو ہم دونوں بے ساختہ ہنس دیں۔
اس نے جب ہماری نظروں کا پیچھا کیا تو اپنے ہاتھوں کو زپ بند کرنے میں مصروف دیکھ کر جھنک سا گیا اور پھر ہنس دیا۔ ہم کیونکہ اپنے خاوندوں کے ساتھ تھیں اس لیے زیادہ کچھ نہیں، صرف ہیلو ہیلو تک ہی رہے۔ ہم دونوں آگے بڑھنے لگیں تو اس نے مجھے فون کرنے کا اشارہ کیا تو میں نے جواباً اسے فون کرنے کا اشارہ کر دیا اور ہم دونوں اپنی اپنی سیٹس پر واپس آ گئیں۔ مووی شروع ہو چکی تھی مگر اب ہم دونوں کی اتنی توجہ مووی پر نہ تھی جتنی شمیم کے بارے تھی۔ ایک تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی اور ساتھ ساتھ میں دوسرے آدمی کے ساتھ بھی چپکی ہوئی تھی۔ اس کے رویے سے اس کی لیسبین ہونے کا بھی شک ہوتا تھا۔ مووی ختم ہوتے ہی ہم جلدی سے باہر نکل آئیں اور باہر ایک طرف ہو کر رضا وغیرہ کا انتظار کرنے لگیں۔ وہ تینوں اکٹھے ہی نکلے اور ایک ہی کار میں تینوں یعنی مسز علیم اور دوسرا آدمی روانہ ہو گئے۔ رضا یاسمین کے خاوند کے ساتھ ہی آئے اور قریبی اٹالین ریسٹورانٹ میں جا کر ہم نے ڈنر کیا۔ دوسرے دن 10 بجے یاسمین کی کال نے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا، بولو آپی، ابھی شمیم کا فون آیا تھا۔ شمیم کون ہے؟ میں نے جاننا چاہا۔ ارے آپی، شمیم علیم، مسٹر علیم، یاسمین نے بتایا۔ اوہ، تو کیوں فون کیا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ آپی، اس نے کہا تھا کہ کیا آپ آج عشائیہ ہمارے ہاں کر سکتے ہیں؟ یاسمین نے کہا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے معذرت کر لی کیونکہ شام کے بعد تو ہم اکیلی جا نہیں سکیں گی۔ میں نے تسلی کا سانس لیا، یہ تو اچھا کیا ورنہ مشکل ہو جاتی۔